فرمائی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو آپ کے اقوال تھے، جب آپ نے ظاہری علم حاصل کر لیا، اب باطنی علم کے لیے آپ کو پیر و مرشد کی تلاش تھی، تو آپ نکلے ہیں نشاپور کے قریب موضع ہارون میں پہنچے، تو ایک مرد قلندر کی آپ کو تلاش تھی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ تو آپ کی تربیت آپ سے لی، اس کے بعد جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کیا، اب بیعت کا آپ طریقہ دیکھیں، اولیاء اور صوفیاء کس طرح اپنے مرید کی تربیت کرتے تھے، آپ غور کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا ایسا کرو کہ 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھو، اور 2 نفل پڑھو، ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھو۔ اب سورہ بقرہ کتنی بڑی ہے، اور پھر فرمایا کہ 60 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور پھر فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اب یہ سارا وظیفہ جو پیر و مرشد نے عطا فرمایا، عطا فرمانے کے بعد پھر آپ کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ جو اولیاء اور صوفیاء بزرگان دین توجہ فرماتی ہیں، توجہ فرمانے کے بعد فرمایا اب ذرا دیکھو ان پر آپ کی نگاہ کہاں پڑتی ہے، کہاں پڑتی ہے؟ تو آپ نے نگاہ اٹھائی، عرض کرتے ہیں حضور عرش معلیٰ تک میری نگاہ پہنچی ہوئی ہے، اور پھر کچھ مراقبے کے بعد حکم دیا اب ذرا نیچے دیکھو، اور کہتے ہیں حضور اب تو میں تحت الثری تک میری نگاہ جا رہی ہے، اور کچھ مراقبے کے بعد پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے فرمایا اب ذرا اوپر دیکھو، اور کہتے ہیں حضور میں 18,000 جہان کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آج یہ جو پیری مریدی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پیری مریدی برحق ہے، یہ 1450 سال سے چلی آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام بیعت کرتے تھے مختلف امور پہ، یہ بیعت کا سلسلہ باقاعدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر بیعت میں آج کوئی غلطیاں پائی جا رہی ہیں غلط لوگوں کی وجہ سے، ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے، نہ کہ بیعت کے سلسلے کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، اصل جو اولیاء کرام بزرگان دین آستانوں والے اب بھی جب وہ کسی کو مرید کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد اتنی بار کلمہ شریف پڑھنا ہے، اتنی بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے حرام نہیں کھانا، وہ پہلے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوراں حضرت علامہ احمد سی کاظمی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اعلان کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید نہیں ہے، بیعت خود بخود ٹوٹ گئی۔ تو محترم حضرات، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم جا کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو ہمیں پیر و مرشد نے طریقہ بتایا، اب تو بہت سارے ایسے پیر ہیں جن کو خود طریقے کا پتہ نہیں ہے، ان کی تعداد مریدین کی تربیت پہ نہیں ہوتی کہ مریدین کی تربیت کیسے کرنی ہے، بلکہ ان کی نگاہ تو مریدین کی جیب پہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مریدین کی تعداد بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مریدین کی تعداد بڑھے گی تو ہماری ذمہ داری، ہمارا بوجھ تو بڑھ جائے گا، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیرت ہے کہ ایک دفعہ ایک آپ کا خادم، آپ کا عقیدت مند آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت ایسا ہے کہ آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی طرف مجھے لیٹر لکھ کر دیں تاکہ میرا فلاح کام ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب آپ ساتھ جا رہے ہیں، جب حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کو پتہ چلا کہ میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں تو حیران ہو گئے، حضور آپ حکم دے دیتے، آپ کا حکم ہی کافی تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جب تک اس کے ساتھ نہ آتا مجھے سکون نہ ملتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد ہیں، فرمایا کہ آپ نے کل صبح کے وقت آنا ہے، جو رحمت خداوندی کے تقسیم کا وقت ہوگا، اور آپ کے لیے ایسی مخصوص میں دعا کروں گا کہ آپ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن یہ بات آپ نے راز میں رکھنی ہے، آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سوچنے لگے جب اللہ کی رحمت کی تقسیم کا وقت ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ اسے صرف میں ہی فائدہ اٹھاؤں،
آپ نے رات ہی رات لوگوں کو بتا دیا۔ جب آپ کے پیر و مرشد دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر سے ایک مجمع لگا ہوا ہے، آپ نے پوچھا کہ جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، اس بات کو راز میں رکھنا ہے، تو آپ نے سب کو بتا دیا۔ آپ عرض کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور میں نے یہ سوچا یہ اللہ کی رحمت کی تقسیم ہونے کا وقت ہے اور آپ نظر عنایت فرمائیں گے، اور میں نے یہ سوچا کہ اس نظر عنایت میں صرف میں نہ ہوں، سب آئیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد ولی کامل تھے، دراصل وہ آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا میں آپ کا یہی امتحان چاہتا تھا، آپ کامیاب ہو گئے کہ آپ تنگ نظر نہیں ہیں، آپ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے، آپ انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ آپ نے جو خدمت کی ہے یہ آپ نے بندوق کے زور پر، یہ کلاشنکوف کے زور پر آپ نے یہ خدمت نہیں کی، آپ نے محبت اور پیار سے دین کو پھیلایا، لوگوں کی طرف اپنی طرف مائل کیا۔ آج غیر مسلم بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو فیض یافتہ ہیں، حضرت خواجہ حمید الدین، اور اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیضان ولایت ہے، یہ جگہ جگہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو آپ آج خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ، علی احمد صابر صاحب، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، اور خواجہ شاہ سلیمان توسوی، اور سیال شریف، اور پیر مہر علی شاہ، یہ سارے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ تو محترم حضرات، یہاں تک جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا 6 رجب کو، یہ رجب کا مہینہ ہے، تو آپ کے ماتھے پہ جب کپڑا ہٹایا گیا دیکھا کہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اور وہ عبارت کیا تھی؟ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کا دوست اللہ کے دوست کا اللہ کی محبت میں وصال ہوا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے اکابرین میں سے ہیں۔ 6 رجب کو آپ کا وصال ہوا، اس لیے آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے 11ویں شریف کا پروگرام کرتے ہیں چاند کی 11 کو۔ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے عقیدت مند ہیں، وہ 6 رجب کو چھٹی شریف منا